مواصلات و تعمیرات کے حوالے سے ہو رہا ہے، ان لوگوں کے حوالے سے ہو رہا ہے جن کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے تھے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بہت زیادہ درانی صاحب بھی دیں گے، اور میں بھی آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ آج جن کا ذکر ہوگا ان میں ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل یونس عزیز خان، چیف انجینئر ہائی وے نارتھ حافظ مسعود الرسول، چیف انجینئر منور بشیر، سپرنٹینڈنگ انجینئر سرفراز بٹ، ایکسین حضرات جن میں لاہور کے امجد رضا، شاہد نجم نفاست رضا نقوی، راولپنڈی کے افتخار احمد اور محمد شکور، سرگودا کے زبیر لطیف، ای ڈی او گجرات محمد شریف چودھری، ایکسین ہائی وے شاہپور خوشاب، ڈویژنل اکاؤنٹنٹ اور ڈرافٹس مین جنہوں نے اربوں کے گھپلے کیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس کس سن میں اور کتنی کون کون سے حوالے سے انہوں نے گھپلے کیے ہیں اور کہاں کہاں یہ کرپشن آئی ہے۔ یہ پروگرام کڑوا سچ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ 8 فروری 2011 کو محکمہ اینٹی کرپشن نے ایک ایف آئی آر نمبر 1 جو ڈی آئی جی عہدے کے افسر عبدالخالق خان جو اسپیشل انویسٹیگیشن کے ممبر اور انکوائری آفیسر تھے نے درج کی، جس میں ایکسین عہدے کے 4 ایس ڈی او اور عہدے کے 2 سب انجینئر، عہدے کے 2 ایک ڈویژنل اکاؤنٹنٹ سمیت 4 ٹھیکیدار بدعنوانی میں ملوث پائے گئے۔ ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات میں لکھا ہے کہ بلڈنگ ڈویژنل 3 میں افسران نے بھاری رقم کی ہیرا پھیری کی، جس میں سالانہ اور خصوصی مرمت کے کام شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 2006 اور 2007 میں 2 کروڑ 30 لاکھ، 2007 اور 2008 میں 11 کروڑ 30 لاکھ اور 2008 اور 2009 میں 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کے جعلی اور بوگس بلوں کے ذریعے حکومتی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ انجینئرز نے انتہائی چالاکی سے بعض جگہ سرے سے کام ہی نہیں کرایا اور بھاری رقم بانٹ لی۔ 34 کروڑ 74 لاکھ 57 ہزار کا بجٹ ریلیز ہوا اور مقدمہ کے مطابق پسندیدہ ٹھیکیداروں کو کام دے دیا گیا۔ ورک آرڈر اور کام کی تکمیل کی تاریخیں الگ الگ ہیں، بعض جگہ تو دوہری ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ درانی صاحب، بعض جگہ دوہری ادائیگیاں ہوئی ہیں، 2 جگہ پر یہ سلسلہ چلا ہے۔ اگر پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں 2004 کو باتھ روم گرائے گئے تو 2008 میں بنائے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ 2004 میں گراتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال بعد ان کو یاد 4 سال بعد پھر یاد آتا ہے تو ان کو بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے 2008 میں بنائے گئے وہ، اس طرح سے ٹیپو کمپنی میں 2007 میں 8 باتھ روم بنائے گئے، جن میں 14 لاکھ 90 ہزار۔ جی، یہ وہ ایف آئی آر ہے جو ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو، جو کہ عبدالخالق خان نے درج کی تھی، جو کہ اینٹی کرپشن میں ڈی آئی جی عہدے کے افسر تھے۔ اچھا، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح ٹیپو کمپنی میں 2007 میں 8 باتھ روم بنائے گئے، جن میں 14 لاکھ 90 ہزار خرچ ہوا۔ مجھے بتائیے درانی صاحب، یہ کون سے 8 باتھ روم ہیں بھائی میرے؟ ان کے اندر کوئی اے سی لگا دیے گئے، اس کے اندر کوئی بلٹ پروف لگا دی گئی ہے کہ باہر سے گولی نہ لگ جائے ان آفیسران کو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات جو ہے، پھر 6 سال بعد یہی 5 لاکھ 86 ہزار روپے سے دوبارہ تعمیرات ہوئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ بات، اس کے اوپر کو تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں نا، بات یہ فرشتہ سیرت لوگ ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں بالکل درست ہی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فرشتہ صفت لوگ ہیں، اس لیے یہ سلسلے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے میں جانا چاہوں گا کہ یہی جو ہے نا، پھر 6 سال بعد یہی 5 لاکھ 86 ہزار روپے سے دوبارہ تعمیر ہوئی۔ حیرت انگیزی یہ ہے کہ غازی کمپنی میں ورک آرڈر 29 دسمبر 2006 کو دیا گیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے تھوڑی سی درانی صاحب، 2006 کو یہ آرڈر دیا گیا اور کام آرڈر ملنے سے 15-16 روز قبل ہی 14 نومبر کو مکمل ہو گیا۔ تو بھائی دیکھیں، ہو سکتا ہے دیکھیں نا، یہ آپ ایسی بات نہ کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو انجینئر حضرات ہوتے ہیں نا، یہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نفیس لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب میں، دیکھیں نا، ہمارے انجینئر ایسے ہیں جن کو خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کام مکمل کر دیں، اور ورک آرڈر جو ہے نا، کوئی بات نہیں، 3 مہینے بعد بھی مل سکتے، 4 مہینے بعد بھی مل سکتے، کام پہلے ہو جائے۔ کئی پل ایسے جو ہیں جن کا منصوبہ بنا ہی نہیں ہو سکتا سال بعد پل بنانے کا منصوبہ بن جائے، لیکن انجینئر کے دل میں جو ہے وہ ملک سے پیار ہے، وہ 1 سال پہلے ہی پل بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ کیسی بات ہے کہ 29 دسمبر 2006 کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کام کا آرڈر ملنے سے
15 یا 16 روز قبل ہی 14 نومبر کو، دسمبر کو یہ مل رہا ہے، آرڈر مل رہا ہے دسمبر کو، لیکن 14 یہ تو میرا خیال ایفیشنسی ہوئی بہت. دیکھیں نا اس پہ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے انجینئرز کا، ان کو تو انعام ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو انعام کیوں نہیں دیا، کیونکہ اس طرح کے مستعد اور اتنے اچھے انجینئر جو ہیں یہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. بالکل صحیح بات. اچھا آگے میں تھوڑا سا اور چلنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ ہاسپٹل میں کرایا جانے والا کام ڈونیشن سے ہوا، مگر بلڈنگ آفیسران نے ووچر نمبر 84 اور 29 کے ذریعے 5,41,199 روپے وصول کر لیے. ٹھیک ہے، کیسی مزے کی بات ہے کہ ڈونیشن آیا ہے لیکن انہوں نے رقم وصول کر لی. نہ سیکیورٹی روم بنا اور نہ ہی گارڈ روم بنا. سر ڈونیشن جو ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ بھی تو آخر کار پھر یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، شریف لوگ جو ہوتے ہیں، کیا ان کا ڈونیشن پہ کوئی رائٹ نہیں ہے؟ اچھا ڈونیشن ہوتا ہے نیک لوگوں کے لیے. اچھا میں ایک بات کہنا بھول گیا اس میں، یہ میں نے کہا ہے کہ نہ سیکیورٹی روم بنا اور نہ ہی گارڈ روم بنا. حالانکہ یہ چیزیں بنی ہیں، یہ سب کا سب کام ہوا ہے لیکن صرف کاغذوں میں. یہ بنی ہے، کاغذوں میں بنی ہے. چلیں شکر ہے کاغذوں میں ہو تو گیا نا. اچھا محمد شریف ایس ای گجرات، ایس ڈی او طارق سعید، محمد رفیق، سب انجینئر انجم سہیل جو جنرل ہاسپٹل میں تعینات ہیں، سب انجینئر اکرم ثاقب اور ڈویژنل اکاؤنٹنٹ زاہد بٹ جو پبلک ہیلتھ فیصلہ آباد تعینات ہے پر مقدمہ درج ہوا. اس طرح زاہد محمود بٹ نے 28 مارچ 2011 کو سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن محمد خالد کی عدالت میں عبوری ضمانت کی درخواست دی جسے مسترد کر دیا گیا. اب آپ بتائیں، میں تو اب آپ کی طرف یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے بے پر کے مجاہد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے صاحب آپ نے جو باتیں اینٹی کرپشن کی بتائی ہیں، آپ نے جو باتیں عدالتوں کی بتائی ہیں، دیکھیں یہ آپ ایسی زیادتی نہ کریں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ افسر گجرات ہے محمد شریف چودھری صاحب، یہ اپنے نام کی طرح بے حد شریف انسان ہے. بس ان کے خلاف اینٹی کرپشن والے نہ جانے کیوں پڑ جاتے ہیں. اچھا. کبھی جنرل اسپتال میں بدعنوانی کا کیس بنا دیتے ہیں تو کبھی ماسٹر پلان میں. ویسے محکمہ جو ہے نا، انہوں نے ان کی ایمانداری شریف صاحب کی اور دیانتداری کو دیکھتے ہوئے 2 مختلف کیسوں میں ان کی 2 سالانہ ترقیاں جو ہے نا وہ روک لیں. بات یہ کہ یار یہ سزا ان کو کیوں دی؟ صرف 2 سالانہ انکریمنٹ. اور انکریمنٹ کیا ہوتی ہے؟ 500 روپیہ، 800 روپیہ، 1200 روپیہ. یعنی دیکھیں نا یہ بھی زیادتی ہے. اگر 1000-1200 روپیہ اگر کسی انجینئر نے آپ نے اس پہ الزام لگایا کرپشن کا، تو بھائی یہ انکریمنٹ کیوں روکی جاتی ہیں؟ اور 27 ستمبر کو ایک شو کاز بھی دے دیا شریف صاحب کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محکمے نے اس شریف نام کے شریف افسر کو ایک ہی دن یعنی 25 جولائی 2011 کو سزا دے دی اور اس پر ہی بس نہیں کیا. یہ تو بڑا معصوم افسر ہے. اس معصوم افسر کو 24 ستمبر 2012 کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. لیکن نا یہ معصوم افسران جو ہوتے ہیں نا، اور پھر یہ معصوم افسر نے اپنی شرافت کے بل بوتے پر محکمے کے افسران پر چھو منتر پڑھ کر فی الحال تمام کاروائیاں رکوا. اچھا دورانی صاحب ایک بات یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا، ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا جی ان کی سزا ان کو دی گئی، انکریمنٹ ان کی اڑا دی گئی، تھوڑے سے پیسے کاٹ لیے گئے. مجھے یہ بتائیں کبھی ان لوگوں نے اپنی سیلری پر اکتفا کیا؟ سر یہ دیکھیں محمد شریف صاحب نام کی طرح شریف ہے. یہ معصوم لوگ ہیں. انجینئرز جو ہے نا یہ تو اتنے معصوم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. پل بناتے ہیں اور وہ 2 مہینے بعد گر جاتا ہے. یہ ان کی معصومیت نہیں تو اور کیا ہے. سڑکیں بناتے ہیں، وہ بارش آتی ہے وہ بہہ جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں کتنے معصوم لوگ ہیں. ان کی معصومیت کا اندازہ اس طریقے سے لگائیں کہ انہوں نے محمد شریف صاحب نے گجرات میں شرافت کے بھرپور جھنڈے گاڑ چکے ہیں. اور وہاں پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے گجرات میں جو ان کی شرافت سے واقف نہ ہو. اب آتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری یونس عزیز خان کی طرف. یہ بڑے ہی نفیس آدمی ہیں اور انہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے ایک ٹیسٹنگ کمپنی سے معاونت کر رکھی ہے. رزق حلال کماتے ہیں نا جی. اور سرکاری سڑکیں بنے یا پل کہا جاتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، وہ اس کو یہ کہتے ہیں. پھر دیکھیں نا کہ یونس عزیز خان صاحب جو ہے نا یہ خدمت خلق کے تحت اس کمپنی میں کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور یہ کمپنی انتہائی کم قیمت پر ان جگہوں کا تجزیہ کرتی ہے اور درست رپورٹ دینے کی ماہر ہے. ٹھیک. رپورٹ ان کی کبھی غلط نہیں ہوتی. رپورٹ درست ہوتی ہے.
ایسے جیسے کہ لکھا ہوتا ہے یہ چیز بن گئی ہے، یہ چیز بننی ہے، وہ بنی نہیں ہوتی لیکن بنی ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں یونس عزیز خان کی نفاست کو دیکھیں کہ ان کی کمپنی کے تمام افراد کو مکمل پروٹوکول محکمے کی طرف سے دیا جانا فرض سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑے ہی نفیس لوگ ہیں، ہمارے ملک کا اساس ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں حافظ مسعود الرسول کی طرف. حافظ مسعود الرسول نام کے بھی حافظ ہیں ٹھیک اور واقع بھی حافظ ہیں. اب ان کی نیکیوں کی داستان میں آپ کو، اچھا یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ماشاءاللہ، اور ان کی نیکیوں کی داستان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حافظ مسعود الرسول کا تو جواب ہی نہیں ہے. ان کے کیا کہنے، پوری سروس میں کبھی، اب تو ریٹائر ہونے والے، میں کبھی لاہور سے باہر نہیں گئے. کبھی یہ پی این ڈی میں اپنی مہارت کے جوہر دکھاتے، اور ان کی مہارت کے جوہر ایسے ایسے پی این ڈی میں ہیں کہ اگر اس کی ڈیٹیلز نکلوائی جائیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. کبھی یہ ڈپٹی سیکٹری بن جاتے ہیں سی این ڈبلیو کے، اور کبھی یہ ایڈیشنل سیکٹری بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر تعینات ہونے کے بعد صوبے کے تمام انجینئرز کا ایسا احتساب کرتے ہیں کہ شاید احتساب بیورو بھی نہ کرے. حافظ مسعود الرسول صاحب احتساب کرنے کے ماہر ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ ان کے کام کی مہارت کی دھاک جو ہے وہ سی ایس پی افسران پر بھی ایسی بیٹھی کہ مسعود الرسول نے انہیں اپنا گرویدہ کر لیا. اچھا یہ کرتے ہیں ان کا، ان سب کا یہ جو ہے وہ سلسلہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، احتساب کرتے رہے. اور دیکھیں یہ اتنا خوبصورت انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے کہ انجینئرز کے خلاف آنے والی ہر شکایت پر، یہ کتنی بڑی بات ہے. میں عظمت کو سلام کرتا ہوں حافظ مسعود رسول کی کہ اگر کسی کی شکایت آ جاتی ہے تو اس انجینئر کو دفتر میں نہیں ملتے. اچھا اس کو دفتر میں نہیں بلاتے. وہ اس لیے دفتر میں نہیں بلاتے کہ ان کے جو دفتری ٹائم ہے، نہیں تو وہ دفتر میں نہیں جاتے ہوں گے، ان کے گھر چلے جاتے ہیں. نہیں لیکن نا دفتر میں بلائیں گے تو دفتری وقت جو ہے نا وہ خرچ ہوگا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں، ان کو بڑے ہوٹلوں میں کا وقت بچاتے ہیں. ہاں وقت بچاتے ہیں گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کی کیونکہ نیک آدمی ہے. اچھا وہاں پر یہ بلاتے ہیں کسی ہوٹل شوٹل میں، اور پھر وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی کرپشن بری بات ہے، کرپشن نہیں کرنی. اچھا ہوٹل میں بلا کے کہتے ہیں کہ کرپشن بری بات ہو سکتا ہے. نہیں وہ حافظ ہے نا، ان کو آیتیں بہت زیادہ آتی ہیں، آیتیں پڑھنے کے ماہر ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں. نہیں درانی صاحب میری بات سنیں، ہوٹل میں اگر وہ بلاتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی، پوری مہمان نوازی، کھانا شانا کھلا کے بالکل کھانا کھلا، یار یہ بری بات ہے، اس کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے. اور پھر کیسے صاحب آپ کو میں یہ بتاؤں، حافظ مسعود الرسول صاحب کے وظیفوں کی بس یعنی وجہ سے وہ ایسے وظیفے ان کو بتاتے ہیں کہ اتنا انجینئرز پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں بیچ کر جو حافظ مسعود رسول نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کرنی ہے، وہ گاڑی بیچ کے اس نیکی پر خرچ کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی عظمت ہے حافظ صاحب. آپ نے یہ جو اتنی تمہید باندھی نا حافظ رسول صاحب کی، وہ اس حوالے سے باندھی کہ جناب ان کے اگر کسی کے خلاف، کسی انجینئر کے خلاف ان کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے تو یہ اس کو آفس میں ڈیل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، خدمت کرتی ہے، ڈیل کرنی ہوتی ہے نا، اس لیے وہاں ڈیل نہیں کرتے ہیں. یہ پھر یہ ہوٹل میں بلا کر مہمان نوازی کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام تم اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو. یہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، نیکی کی ترغیب دینی، ان کو وظیفے بتانے، قرآن مجید کی آیات بتانی، اور گاڑیاں بیچ کر ان کے اوپر وہ دیکھیں ان پہ دین کا اتنا اثر ہوتا ہے. ان کو نہیں دین کا اتنا اثر ہوتا ہے کیسر صاحب. دین دیکھیں نا، جب آپ دین کی ترغیب کریں گے تو اس کے بعد دین. دورانی صاحب آپ کی بات تو مجھے بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے، کاش کہ عوام بھی اس بات کو سمجھ رہے ہو اور لوگ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوں. اور کیسے صاحب اس حوالے سے نا ہم نے جو ان کے پنجاب کے انجینئرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں صفدر رضا صاحب، ان کے ساتھ بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ ناظرین کو وہ بھی دکھا دیجیے. جی ضرور. صدر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میں نے سوال کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اینٹی کرپشن میں زیادہ کرپشن ہے یا آپ کے محکمے میں؟ فیصل بھائی بات یہ ہے کہ اس کا جواب بہت سادگی سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا. جی جب کرپشن کسی معاشرے کا المیہ بن چکی ہو اور آپ کے تمام بڑے بڑے سیاستدان صرف ایک راگ یہ ہو کہ جی فلاں کرپٹ ہے اور فلاں کرپٹ ہے، سینٹر پروونس کو کرپٹ کہہ رہا ہو، پروونس سینٹر کو کرپٹ کہہ رہا ہو، تو پھر کرپشن کا تو آپ سمجھیں کہ اوور آل اس ملک نے ستیہ ناش کر دیا. اب آ گئے کہ یہ دو محکمے اصل میں ایک ہی محکمے کے دو رخ ہیں.
کیونکہ CNW ٹیکنیکلی ایک چیز کنسٹرکٹ کرتا ہے، اینٹی کرپشن اس کو ٹیکنیکلی چیک نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پلانٹڈ بلیک میلر ایپلیکینٹس کے ذریعے ان سڑکوں کو ہائی لائٹ کر کے اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ دونوں میں سے کرپٹ زیادہ کون ہے. میرے حساب سے تو اگر کرپشن ہے تو یہ آگ برابر ہے دونوں طرف لگی ہوئی. صدر صاحب عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے انجینئرز جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ پرچہ بھی درج ہو جاتا ہے اس کے بعد بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. دیکھیے یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے جو پرچہ درج کرتے ہیں اور انہیں بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. یہ سوال ہم سے تو بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرچہ جو جس نے بھی درج کیا ہے اس کے الٹیریئر موٹیوز کچھ اور ہیں. اگر پرچہ صحیح درج ہو اور اس کی حقیقت پہ مبنی ہو تو وہ خارج ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً اس میں FIR میں خامیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ اس کو ٹیکنیکلی کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور جب وہ کسی جوڈیشل لیول پہ بات جاتی ہے تو 2-4 کوشچنز میں وہ گواہ جو ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل بندے جو نان ٹیکنیکل بندے ہوتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں. صدر صاحب کیونکہ آپ تو اس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایک بڑا سوال ہے ایسا، معاف کیجیے گا مجھے، وہ یہ کہ جتنے آپ کے انجینئر سڑکیں بناتے ہیں، جتنے آپ کے انجینئرز پل بناتے ہیں، جتنے آپ کے انجینئرز عمارتیں سرکاری بناتے ہیں، وہ چند سالوں کے اندر اندر عمارتیں بھی گر جاتی ہیں، پل بھی گر جاتے ہیں، اور سڑکیں جو ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی. اس میں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے یہ میں اس پہ تھوڑا سا ایک تو یہ کہوں گا کہ ابھی تک میرے نوٹس میں اکا دکا واقعات تو شاید کہیں آ جائیں. جی اوور آل اگر 100 پروجیکٹ ہیں تو 100 میں سے 90% پروجیکٹ جو ہے نا وہ تو اپنے طور پہ صحیح چلتے ہیں. باقی رہ گیا مسئلہ کہ سڑکوں اور بلڈنگز کو ہم علیحدہ کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. جی سڑکوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سڑکیں ڈیزائن ہوتی ہیں ایک خاص لوڈ کے لیے، اس لوڈ پر وہ ڈیزائن کر دی جاتی ہیں، لیکن جو اس پر ٹریفک چلتی ہے وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے اور اوور لوڈڈ ہوتی ہے کہ جس کو روکا ہی نہیں جاتا، اور وہ رکتی نہیں ہے. کراچی سے چلتی ہے، کراچی سے چل کے وہ پشاور تک چلی جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب اوور لوڈڈ ٹریفک سڑکوں پہ چلے گی تو سڑک لوہے کی بھی بنی ہو وہ ختم ہو جائے گی. آپ اپنی بہترین مثال لے لیں موٹر وے کی، کہ موٹر وے کا ایک سائڈ آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا ستیاناس ہو گیا، پھر انہوں نے فکسڈ پیمنٹ بنائی، ریجڈ پیمنٹ فلیکسیبل چھوڑ کے ریجڈ پیمنٹ پہ چلے گئے، اور اس کے بعد کروڑوں روپے لگا کے پھر انہوں نے ریجڈ پیمنٹ بنا دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کوالٹی میں پرابلم تو ہے، لیکن لیجسلیچر جو ہے وہ ایکسل لوڈ رجیم امپلیمنٹ نہیں کر رہا. جب وہ رجیم امپلیمنٹ ہوگی تو جا کے آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے، ورنہ لوگ اسی دلیل پر باہر نکل جائیں گے کہ جی میں نے سڑک بنائی تھی 10 ٹن کے لیے، آپ چلا رہے ہیں 50 ٹن. ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح سے اس بات کو سیکنڈ کیا، اور ہماری جو بات ہم کر رہے ہیں کروڑوں روپے کے گھپلے ہیں کہاں کہاں پر ہیں، کس حوالے سے ہیں، اس بات کو انہوں نے مانا کہ واقعی یہاں پر یہ معاملات ہیں. رشوتستانی کا بازار گرم ہے اور انڈر دا ٹیبل پیسے جو ہیں وہ بہترین طریقے سے لیے جا رہے ہیں. دورانی صاحب کا جس طرح کہنا کہ وہ اپنے انجینئرز کے خلاف آنے والی ہر جو بات ہوتی ہے، ہر کمپلین ہوتی ہے، اس کی ڈیل جو ہے وہ کرنے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، اور شاندار ہوٹلوں میں. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل، ایسا ہوٹل جہاں پر بڑے لوگ اور صرف بڑے لوگ جاتے ہیں، اور بڑے لوگ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک حمام میں سارے کے سارے آپ سمجھتے ہیں کیسے ہوں گے. بات یہ ہے دورانی صاحب، یہ جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا سڑکوں کے حوالے سے، جو سڑکیں بنتی ہیں وہ 2-3 ماہ میں ٹوٹ جاتی ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں، لیکن بنتے ہی گر جاتے ہیں. تو یہ صورتحال انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم، کوئی بدنیتی شامل ہے. تو کیا یہ بدنیتی، یہ اس طرح کی کرپشن، اس طرح کے معاملات حکومت کو نظر نہیں آتے ہیں؟ وہ حکومت صوبائی ہو یا وفاقی؟ بات یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ
کہ آپ کا باس دیکھیں ہر جگہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. سی ایس پی میں بھی ایک ایسا مافیا ہے. اب وہاں پر جو سیکریٹری لگتا ہے, وہاں پر جو ایڈیشنل سیکریٹری لگتا ہے, جو ڈیپٹی سیکریٹری ہے, بھائی وہ بھی تو دودھ کا دھلا نہیں ہے, وہ کوئی حوض کوثر سے نہا کے تو نہیں آیا. اب وہ جب آیا ہے اور اس نے یہ دیکھیں محکمہ سی این ڈبلیو اور محکمہ اریگیشن, محکمہ بلدیات, یہ تو وہ محکمے ہیں کہ اگر سی این ڈبلیو میں سیکٹری 1 سال گزار جائے تو اس کے بعد اس کی 15 نسلوں کو ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی. آپ کیا سوچتے ہیں اربوں روپے کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں, کیا واقعی اربوں روپے اس پہ لگتے ہیں؟ صحیح. سی این ڈبلیو کے سیکٹری صاحب جو ہیں, ایڈیشنل سیکٹری صاحب جو لگتے ہیں, وہ کتنا پیسہ کمیشن کی صورت میں لے جاتے ہیں. اچھا درانی صاحب یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایم پی اے ایم این اے حضرات ووٹ لے کر ہم سے چلے جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کر ہماری تقدیریں لکھتے ہیں اور ان میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کے علاقے میں جو ہے جو سڑکیں بننے والی ہیں وہ بن چکی ہوئی ہیں, اور ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام درانی صاحب اور کیسر صاحب. جناب علی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ کی سپورٹ میاں عبدالغفور بھٹو صاحب بھی کرتے ہیں اور سب, کیونکہ وہ چینل کے چیئرمین ہیں, کیونکہ سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کر سکتے ہیں بٹ ان کی سپورٹ بھی ہے. بالکل جی, بالکل ہے جی. وہ ایک نیک اور اچھے انسان ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. بڑی مہربانی. آج یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے اربوں خربوں کا, ایک کام ہو رہا ہے 14-15 لاکھ میں, اس کے بعد وہی کام 5 سال بعد وہ تو 20 لاکھ میں ہونا چاہیے, بٹ کے 5-6 لاکھ میں ہو رہا ہے. ٹھیک, اس میں نظر آتا ہے, صاف نظر آتا ہے کہ یہ گھپلا ہو رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ان لوگوں کو سیاست کرنے کا کیا فائدہ؟ یہی فائدہ ہوتا ہے نا. بس جتنی ان کو گالی پڑتی ہے, جتنا کوئی یہ تو اگر غیرت مند ہے نہیں چھوڑ دے. یہ غیرت مند نہیں ہے کہ سب کچھ یہی کرواتے ہیں, خود کرواتے ہیں, اور کوئی بھی نہیں کرواتا. یہ خود ان لوگوں کو لگاتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے, اپنی اپنی چوائس سے, تو ان سے یہ کام لیتے ہیں. بٹ ان کو کیا ضرورت, کیا پیسہ چھوڑ دیتے. پیسہ اسی لیے کر رہے ہیں یہ لوگ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. سیاست اسی لیے کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ان کے خزانے بھرتے چلے جائیں اور عوام جو ہے وہ دن بدن نیچے چلی جائے, اور عوام کو ملنے کے لیے جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہے وہ صرف نعرے کی حد تک رہ جائے, یا پھر جو خادم اعلیٰ اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں وہ خادم اعلیٰ تو نہ رہیں, خادم تو نہ رہیں, لیکن اعلیٰ ضرور رہیں, اور اعلیٰ وہ ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات یہ ہے. اچھا درانی صاحب میں بات کر رہا تھا, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے میرا ایک محلہ ہے, میری ایک گلی ہے, میرے وہاں پر بننے والی سڑک سب سے پہلے تو بنتی نہیں ہے. جی ہاں. جب وہ 3 سال 3.5 سال 4 سال گزر جاتے ہیں اس سیاستدان کے جو وہاں سے ووٹ لے کر جیتا ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہاں کا سیوریج ڈالنے کے لیے. جی ہاں. وہ پہلے تو آتے ہیں سڑک بنانے والے, وہ سڑک بنا جاتے ہیں, ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار شکر ہے اللہ کا, 3 سال بعد ہی صحیح یار ہمارے ایم پی اے کو, ہمارے ایم این اے کو یاد ہے اس نے سڑک بنا دی. اور سڑک بننے کے ٹھیک 10 دن بعد یا 6 دن بعد یا 10 دن بعد وہ اسے اکھاڑنے والے آ جاتے ہیں. بھائی تم کیوں اکھاڑ رہے ہو اسے, یہ تو بڑی مشکل سے بنی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ہیں واسا والے, ہمارا کیا تعلق ہے سڑک کے ساتھ, ہم اکھاڑیں گے نہیں تو سیوریج کیسے ڈالیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ناظرین, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں گے؟ میں اکاڑا سے رانا سلیم بول رہا ہوں. جی رانا صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ سر جی, ایک تو میں آپ کو اس پروگرام پہ اور اس اسٹائل پہ بات کرنے پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. آپ یہ جو گھٹیا قسم کے سرکاری ملازمین ہیں اور جو کرپشن کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ جو آپ کا رویہ ہے بالکل ویلڈ ہے. میں اس کی داد دیتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو, آپ ہمارے پاکستان کے لیے اٹھے تو ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اسی طرح بے نقاب کرتے رہیں. یہ بہت گندے لوگ ہیں, یہ معافی ہیں, اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگا. میں دیکھ رہا ہوں. تھینک یو رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا, آپ کی حوصلہ افزائی اور اس محبت کا بہت شکریہ. درانی صاحب بات کر رہا تھا میں کہ سڑک جو ہے وہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو سیوریج بچھانے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نہیں بچھاتے. وہ ساری سڑک جو ہے نا ایک دفعہ پھر توڑ کا شکار ہو جاتی ہے, وہاں سیوریج بچھا دیتے ہیں, اور سیوریج بچھانے کے بعد جو کچھ انہوں نے سڑک میں سے نکالا ہوتا ہے وہ اس کی سائڈوں پر لگا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے,
پھر سڑک کا ٹھیکہ پاس ہوتا ہے, پھر سڑک بنتی ہے, پھر اس کے بعد پانی بچھانے والے آ جاتے ہیں. بھائی وہ ایک سڑک جو ہے جو 3.5 سال 4 سال بعد اس کو بنانے کے لیے اس کے اوپر تکو دو کی جاتی ہے, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ منتیں کر کر کے ایم پی اے کے گھر جا کر اس کے کوٹے میں سے وہ سڑک بنواتے ہیں, وہ پھر 4 ٹھیکیداروں کے پاس جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا نیب یا اینٹی کرپشن نے کبھی اس بات کی تحقیق کی ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے, ایک ایس ٹی او جو ہے وہ کتنے گریڈ کا افسر ہے, ایک ایکسین کتنے گریڈ کا افسر ہے. آج میں کہتا ہوں خادم اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ صرف سی این ڈبلیو کے سیکٹری سے لے کر نیچے تک آپ ان کا احتساب کریں. آپ دیکھیں کہ سیکٹری کے پاس گاڑیاں 4 کہاں سے آئیں, اس کے گھر میں جناب علی کہاں سے کروڑوں روپے کا سامان جا رہا ہے. درانی صاحب آپ کو موقع دیا جائے گا ان کو بے نقاب کرنے کا بہت زیادہ. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کریں گے؟ جی میں عدنان بات کر رہا ہوں جوہرآباد سے. عدنان صاحب فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ ماشاءاللہ آپ یہ رائل نیوز پروگرام کر رہے ہیں کرپشن پہ, یہ جو آپ کر رہے ہیں پروگرام, تو پولیس کی کرپشن پہ بھی آپ ایک آدھ پروگرام کریں. جی ضرور کریں گے. یہ ضلع خوشاب کی پولیس پہ یہ کرپشن, پولیس جو کرپشن کرتی ہے, ضرور کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. میں کہہ رہا تھا کہ کیا نیب یا اینٹی کرپشن نے تحقیق کی کہ بیدیاں روڈ کی دوسری طرف کس سیکٹری کی 200 ایکڑ زمین ہے جو 14 کروڑ 90 لاکھ میں خریدنے کے بعد رنگ روڈ کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا گیا, اور وہ زمین جو 14 کروڑ 90 لاکھ روپے کی تھی وہ اب 140 ارب روپے کی ہو گئی ہے. کیا کبھی اینٹی کرپشن نے یہ دیکھا کہ ڈی ایچ اے کو گریڈ اسٹیشن تبدیل کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے خزانے سے کتنی رقم دی گئی؟ کیسر صاحب ایک سابق چیف سیکرٹری کے بیٹے نے کیا کچھ نہیں بلکہ انہوں نے بہت کچھ کر دیا, اور اس طرح ایک سابق چیف سیکرٹری جن کے 2 بیٹے اس وقت ڈی سی عہدے کے افسر ہیں, انہوں نے انجینئرز کی ملی بھگت سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا. کیسے صاحب کس کی بات کریں آپ مجھے بتائیں. بات یہ ہے درانی صاحب, دیکھیں مسئلہ یہ جتنا کرپشن انجینئرز نے, دیکھیں انجینئر ذمہ دار ہے, سرکاری عمارتیں بناتا ہے, سرکاری پل بناتا ہے, سڑکیں بناتا ہے, نہروں کے پل بناتا ہے, لیکن جتنی کرپشن انجینئرز میں شاید پاکستان کے کسی محکمے میں اتنی کرپشن نہیں. دا موسٹ کرپٹ پرسن ان دا پاکستان ہسٹری وہ انجینئرز ہیں, لیکن اس میں سے 10% لوگ انتہائی نفیس اور شریف ہیں. آپ کو کڑوا سچ مزید بولنے کے لیے تھوڑا سا وقت اور دیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں جی ڈیفینس لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کی توجہ ایک معاملے میں دلوانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں بات اس پہ بھی کریں. یہاں ہمارے ڈیفینس میں اور یقیناً باقی بھی لاہور میں دوسری جگہوں پہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں جنریٹر گیس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور جو کہ ہمیں تو یہی سننے کو دیکھنے کو ملتا تھا کہ جی گیس پہ جنریٹر چلایا جاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے, اور لوگوں نے اس کو بعد میں گھروں میں کمرشل ریٹس پہ کروا کے چلانا شروع کر دیا. لیکن اس کی وجہ سے یہ کہ ہمارے گھر تو ہمارے ساتھ والے ہمسایوں نے لگایا ہوا, اور ہم پچھلے مہینے سے اب جب ابھی سردی بھی نہیں شروع ہوئی تھی تو ہمارے جو جنریٹر چلاتے تھے ایک تو لائٹ آف ہوتی تھی, اوپر سے ہمارے گھر کی ساری گیس بھی ختم ہو جاتی تھی. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ ہم لوگ ایک اپنی بنیادی ضرورت سے محروم ہوئے تھے, اور یہ چیز تو صحیح بھی نہیں ہے. اور اس کو, اور ہم نے بارہا دفعہ سوئی گیس کے محکمے میں بھی شکایت کی, دوسرے بھی ہر جگہ سوسائٹی میں بھی جا کے بات کی, لیکن ہماری کسی نے بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں سنی. اور آگے ہمیں سوئی گیس کے محکمے کے بڑے افسر نے کہا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ڈیفینس میں تو ساروں نے لگائے ہوئے اس طرح سے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں, اور اس سلسلے میں ہم تو کوئی کام نہیں کر سکتے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں کہ آپ اپنا میٹر چینج کروا, جگہ چینج کروا لیں. ہم نے اس پہ بھی ہمیں جرمانہ دے کے ہم نے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, آپ کی تفصیل آپ جو بھی دینا چاہ رہی ہیں پروگرام کے بعد اسی نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے پروڈیوسر جو ہیں ان سے بات کر سکتی ہیں. اس آپ کا یہ موضوع ویلڈ موضوع ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. یہ واقعی یہ آنے والے وقت میں جیسا کہ سردیاں جیسے جیسے بڑھتی چلی جائیں گی, سوئی گیس جو ہے وہ نہ ملنے کے مترادف پہ چلی جائے گی, لوگوں کو 0 پوائنٹ پر لے جائیں گے, اور لوگ بیچارے اپنے گھروں میں ہنڈیاں پکانے سے بھی قاصر ہو جائیں گے. آپ کا یہ پروگرام ہم ضرور کریں گے, ہمارے پروڈیوسر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں. دورانی صاحب بات کر رہے تھے آپ اسی حوالے سے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا
یہ ایکسین, یہ انجینئرز, یہ CNW کے آفیسران, آپ کہہ رہے ہیں جی نیب نے کیا کیا, یہ کیا نام ہے اس کا, اینٹی کرپشن نے کیا کیا. اینٹی کرپشن کر رہی ہے درانی صاحب, جو میں بھی ناظرین کو بتانی ہے. جی ضرور بتائیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تو رشید ملکانی کی بات بتانی ہے, ابھی تو اور امجد رضا کی بات بتانی ہے. جی آپ ضرور بتائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ مقدمہ درج کرتی ہے, مقدمہ درج کر کے ان کو اتنا موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی بیل کروائیں, اور اس کے بعد اس کی فائل جو ہے اس کو ایسی تہہ میں لگا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک اور فائل آ جاتی ہے نا. 10-15 کروڑ روپیہ کما لیتا ہے تو وہ اینٹی کرپشن میں 10 لاکھ روپیہ نہیں لگا سکتا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, اینٹی کرپشن میں تو خود کرپشن ہے بھائی میرے. تو کرپشن کو روکنے کے لیے جو خود کرپشن کر رہے ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انجینئر ہے رشید ملکانی, جو SC ہائی وے فیصل آباد اور ایکسین لاہور بھی رہے ہیں, اب EDO کے عہدے پر تعینات ہیں. وہ انہوں نے جب BSc انجینئرنگ کی تھی تو ان کے پاس کیا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے غیبی طریقے سے رشید ملکانی کی ایسی مدد کی کہ اللہ نے چھپڑ ہی پھاڑ دیا. اس کے بعد نہ صرف ان کے محل بنے بلکہ بچوں کو میڈیکل کالج اور لمس جیسے اداروں میں پڑھانا شروع کر دیا, اور پھر لاکھوں روپیہ مہینہ جو ہے انہوں نے ان بچوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا. درانی صاحب آج ہم بات کر رہے تھے لوگوں کے حوالے سے, سڑکوں کے حوالے سے. اس حوالے سے ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس عوام کیا کہہ رہی ہے, عوام کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. آئیے دیکھتے ہیں. نہ کوئی سڑکاں بنਦੀਆਂ پہلے نے ਟੁੱਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ. ਕਈ ਮਹੱਲੇ ਐਂ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ. ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਾ ਕੋਈ ਐਨਐਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ جلدی ٹوٹ جاندی ہیں. بس اور کی کہہ سکتے ہیں. آج کل کی آپ کو پتہ ہے عوام کا کہ یہ کیسے سڑکیں بناتی ہے. انہوں نے آدھے پیسے خود رکھنے ہوتے ہیں, آدھے ٹینڈر والے کو دینے ہوتے ہیں, آدھے اس کے بعد پھر ہمارے جو ان سے باقی جو ورکر ہیں وہ آپس میں کرتے ہیں. پھر وہ ہر سال میں سڑک کیسے نہیں تیار ہوگی جب لو مٹیریل بیچ میں لگتا ہے, پھر ہی سڑک نہیں تیار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہر دفعہ ٹوٹتی ہے, ٹوٹنی پڑتی ہے کیونکہ ٹوٹنا ان کو پڑتا ہے. مٹیریل چنگا لاندے نہیں, پیسے سارے گھروں لا جاندے نے, ٹیکس اسی بھرنے ہیں, موجاں اے لیندے نے. انہوں نے تو اللہ ہی پوچھے گا آگے. یہ تو مٹیریل پہ ڈیپینڈ ہے نا سارا. مٹیریل اچھا ہونا چاہیے اور جو بنانے والے ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہونی چاہیے. اگر وہ اچھی نہیں ہے تو ملاوٹ ہوگی, مکس اپ ہوگا. یہ ہے کہ ٹھیکیدار جو ہے کام نہیں صحیح کرتے, مٹیریل صحیح نہیں لگاتے, اس کی وجہ سے جو ہے پل گر جاتے ہیں یا سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اسی وجہ سے. نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سے پوچھ تاچھ کی جائے, تو گورنمنٹ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دیتی, بس ٹھیکہ دے دیا انہیں تو بس ٹھیک ہے, اس کے بعد کسی نے پوچھنا ہی نہیں. ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ. सरकार A1 मटीरियल तो नाकस होता ही है इनका. मटीरियल तो वो वैसा ही है, आपको पता है हरबंसपुरा भी गिर गया था ब्रिज जो है, नाकस मटीरियल है. वो ठेकेदार जो हैं वो जो है मुनाफा ज़्यादा रखते हैं और मटीरियल. یہ وہ آواز ہے جو ہم نے آپ ہی کی آواز کو سامنے لے کر آئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے سنا کہ آپ ہی میں سے یہ لوگ ہیں, یہ وہ عوام ہے جن کے گھروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی سڑکیں آج بنتی ہیں تو ٹھیک 2 سے 3 ماہ کے اندر انہیں دوسرا محکمہ توڑنے آ جاتا ہے, تیسرا بنانے آ جاتا ہے, پھر توڑنے آ جاتا ہے, پھر 5واں بنانے آ جاتا ہے. یہ ہے صورتحال. اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جو میں نے لیا وہ میرا تھا, جو تم نے دیا وہ بھی میرا تھا. دیکھیں نا, جو گورنمنٹ کہہ دیتی ہے بھائی جو میں لے گیا ہوں نا وہ میرا ہے, وہ میں سوئس اکاؤنٹ میں رکھوں یا میں کسی اور اکاؤنٹ میں رکھوں, وہ تو میرا ہے, وہ تو مجھ سے لے ہی نہیں سکتے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. نہ تو خط لکھا جا سکتا ہے, نہ خط روکا جا سکتا ہے, نہ خط لکھوایا جا سکتا ہے. دنیا کی پورے پاکستان کی تمام دولت سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال کر یہ باہر پتہ نہیں ہے کہ سیاست دان اتنی کرپشن نہیں کرتے جتنی انجینئرز کرتے ہیں. درانی صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, میں آپ کی بات سنتا ہوں ذرا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی ہلو السلام جی, کون سا بات کریں گے؟ جی محبوب الہی بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی محبوب صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ میں تو پچھلے 3-4 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے جو یہ غلط میٹیریل استعمال کر رہے ہیں
صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. میں اس کی موویز بنا رہا ہوں, ویڈیوز بنا رہا ہوں, میرے پاس پورا ریکارڈ ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا محترم, اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے تو اس ریکارڈ کو آپ سب سٹینڈرڈ میٹیریل استعمال ہوگا تو سڑک کیسے سٹے کرے گی, کیسے رہے گی؟ اچھا محترم, میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے تو یہ آپ ہمیں پہنچائیں. ہمارا ایڈریس جو ہے اسی نمبر پہ آپ دوبارہ کال کر کے ہمارے پروڈیوسر صاحب جاوید صاحب ان سے بات کر لیں اور ان کو تفصیل دیں, وہ آپ سے لے لیں گے. ہم اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. بلکہ ان کو چاہیے, آپ میرے بھائی, یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ تمام ڈاکومنٹس, جتنے بھی ناظرین آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, محکمہ CNW مواصلات و تعمیرات کے اوپر ہم نے آج بھی پروگرام کیا ہے, کل بھی ان کرپٹ انجینئروں پہ پروگرام کریں گے اور پرسوں بھی کریں گے. ہم مسلسل ان پہ پروگرام کرتے جائیں گے. آپ کے پاس جو جو معلومات ہیں آپ وہ تمام کی تمام ہمارے دفتر میں وہ بذریعہ TCS جو ہے وہ ارسال کریں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اس جگہ پر پہنچائیں گے جہاں پر جا کے کم از کم ان کو احساس ہو کہ کرپشن کرنا جو ہے وہ واقعی ایک گناہ ہے. میں درانی صاحب ناظرین کو اپنا ایڈریس بتانا چاہوں گا تاکہ اگر ہمیں ناظرین اگر آپ ہمیں بائی میل کچھ بھیجنا چاہیں, پوسٹ میل کے حوالے سے ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارے آفس کا ایڈریس نوٹ فرما لیں. پروگرام کڑوا سچ 95 ٹیپو بلاک, گارڈن ٹاؤن, لاہور. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا, پروگرام کڑوا سچ 95 ٹیپو بلاک, گارڈن ٹاؤن, لاہور. اس نام سے آپ ہمیں کوئی بھی لیٹر بھیجنا چاہیں, کوئی ڈاکومنٹس بھیجنا چاہیں, کوئی ویڈیو آڈیو کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہو تو آپ اس ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور ہمارا جو فون نمبر ہے وہ آپ سکرین پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے پروڈیوسر سے بھی بات کر سکتے ہیں. میں جو بتا رہا تھا کہ رشید ملکانی کے خلاف سیکٹری مواصلات کو تفصیلات فراہم کی گئیں جس میں مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 4 پلاٹ ڈیفنس میں اور 3 جدید ماڈل کی گاڑیاں جو ہے نا وہ اوکاڑا کے ٹھیکیدار اشفاق سے لی ہیں, اور اوکاڑا کے ٹھیکیدار اشفاق سے بھاری لین دین کے عابد غنی سب انجینئر کا اوکاڑا سے فیصلہ آباد تبادلہ کروا دیا. پھر ایک اور ہیں طاقتور ترین سپرنٹینڈنگ انجینئر جن کو کہتے ہیں سرفراز بٹ. یہ سرفراز بٹ جو ہیں یہ کم از کم 4 دفعہ ہائی وے ڈویژن لاہور میں تعینات رہے. یہ اتنے طاقتور افسر ہیں سرفراز بٹ کہ یہ جب چاہتے ہیں, کیسر صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ CNW کا سیکٹری جو بھی لگتا ہے وہ میں اپنی مرضی سے لگواتا ہوں, کیونکہ میں اوپر والوں کو کم از کم 5 سے 10 کروڑ روپیہ دے کے سیکٹری لگواتا ہوں. ان کے اوپر اپنی مرضی کا, اس کے اوپر تو سیکرٹری کے اوپر تو پھر وزیر اعلیٰ ہی آتا ہے. دیکھیں نا وہ جس کو بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ لاہور ڈویژن میں تعینات رہے. ان کے خلاف بھی سیکٹری کو درخواست دی گئی کہ 13 اپریل کی رات کو ایک ٹھیکیدار کے بیٹے نے 3 لاکھ روپے پولیس کو دے کے ان کی جان بخشی کرائی. اور سرفراز بٹ پر یہ بھی الزام تھا کہ ایک ٹھیکیدار یاسین شاہ نامی کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومتی خزانہ لوٹا. درانی صاحب یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کے پاس ابھی بھی ہیں, غالباً اس کے اوپر ہم نے پروگرام کل بھی کرنا ہے. میں تو آج سے پہلے بڑی عزت کیا کرتا تھا انجینئرز حضرات کی, ڈاکٹرز حضرات کی, لیکن کیا یہی وہ ہمارے انجینئرز ہیں, یہی وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحا ہیں, جو پل بناتے ہیں اس کے اوپر سے گزرتا ہوا عام آدمی کئی دفعہ گرا, کئی دفعہ ٹوٹا, اور کئی لوگ جو ہیں وہ مدفون ہو گئے وہاں پر. میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ کیا انجینئرز کسی بھی ملک کا سرمایہ اس طرح کا ہونا چاہیے. کیسا صاحب, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی اس پہ پروگرام کریں گے اور پرسوں بھی پروگرام کریں گے, اور مزید آپ کو ان انجینئرز کی بے قاعدگیوں, بدعنوانیوں اور ان کی لاتعداد کرپشنز کے حوالے سے بتائیں گے. لیکن میں آج سوال کرتا ہوں ان انجینئر حضرات سے جو پاکستانی ہیں, جن کی ترجیحات صرف اور صرف پاکستان کے گرد گھومتی ہیں, کیا وہ ان کرپٹ اور انجینئرنگ کے نام پر دھبے والے افسران کے خلاف سامنے کیوں نہیں آتے, جن کی افسری نے ملک کو بھکاری بنا دیا ہے اور ان کی وجہ سے غریب عوام روٹی, صحت اور تعلیم کو ترستے ترستے زندہ درگور ہو گئی ہے, کیونکہ وہ حکومتی خزانہ جو یہ انجینئر لوٹ کر لے جاتے ہیں کو بچا لیا جائے تو ملک سرسبز, شاداب اور عوام خوشحال ہو جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.